جن حلقوں میں حکومتی امیدوار کو برتری حاصل ہے، 2018 کے پیٹرن کو دیکھا جائے، 2018 میں جو ووٹ پڑے تھے، جس امیدوار کو، جس سیاسی جماعت کو جو ووٹ پڑے تھے ان کو دیکھا جائے، تو جو حکومتی امیدوار کو جو برتری حاصل ہے وہ ہے KPK کے حلقہ مردان نمبر 22 اور چارسادہ کا حلقہ نمبر 24 شامل ہیں، جبکہ پنجاب کے 2 حلقے ہیں، فیصل آباد 108 اور ننکانہ صاحب 118، جبکہ سندھ کے 3 حلقے ہیں اور یہ تینوں حلقے کراچی کے ہیں، ملیر کراچی 237، کرنگی کراچی 239 اور کراچی ساؤتھ 246 شامل ہیں۔ اب جن 2 حلقوں میں عمران خان صاحب کو ووٹوں کے حساب سے 2018 کے نتائج کے نتیجے میں جو ایج حاصل ہے وہ جن 2 حلقوں میں حاصل ہے، ان 2 حلقوں میں پشاور 31 اور کرم ایجنسی 45 ہیں۔ ان 7 حلقوں میں جن حلقوں میں حکومتی امیدوار کو ووٹوں کے حساب سے برتری حاصل ہے، جو مجموعی طور پر ان 7 حلقوں میں حکومتی امیدوار کو 2,42,506 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، جبکہ عمران خان صاحب کو 2 حلقوں میں 2018 کے انتخابات کے نتائج کے نتیجے میں 23,267 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ جہاں حکومتی امیدوار کو ووٹوں کے حساب سے برتری حاصل ہوگی وہ KPK کے 2 سیٹیں ہیں، ایک ہے مردان 22 جہاں PTI کے MNA کامیاب ہوئے تھے علی محمد خان۔ اب PTI کے مقابلے میں حکومتی امیدوار کو 77,443 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، جبکہ دوسرے چارسدہ 24 حلقے سے PTI کے امیدوار MNA فضل محمد خان کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں سے حکومتی امیدوار کو 26,373 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ پنجاب کی 2 نشستیں جہاں پر حکومتی امیدوار کو برتری حاصل ہے، اس میں فیصل آباد 108 ہے جہاں PTI کے MNA فرق حبیب کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں حکومتی امیدوار کو 5,453 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ ننکانہ صاحب 118 سے جہاں PTI کے MNA اعجاز احمد شاہ صاحب کامیاب ہوئے تو سابق وزیر داخلہ بھی ہیں، اسی حلقے میں حکومتی امیدوار کو 16,216 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ سندھ کے وہ 3 سیٹیں جہاں سے حکومتی امیدوار کو برتری حاصل ہے ووٹوں کے حساب سے، ان میں ملیر 237 جہاں PTI کے MNA کامیاب ہوئے تھے جمیل احمد خان صاحب، اسی حلقے میں سے حکومتی امیدوار کو 34,130 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، جبکہ کرنگی کراچی 2,239 میں PTI کے MNA اکرم چیمہ کامیاب ہوئے تھے اور اس حلقے میں سے حکومتی امیدوار کو 43,444 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ کراچی ساؤتھ 246 جہاں عبدالشکور شاد کامیاب ہوئے تھے PTI کے MNA جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو شکست دی تھی، اسی حلقے میں حکومتی امیدوار کو 39,447 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ اب ان 2 حلقوں کی طرف چلتے ہیں جہاں عمران خان صاحب کو ووٹوں کے حساب سے 2018 میں پڑنے والے ووٹوں کے حساب سے برتری حاصل ہے۔ یہ دونوں کی دونوں نشستیں KPK کی ہیں۔ پشاور 31 جہاں سے PTI کے MNA شوکت علی کامیاب ہوئے تھے، اس حلقے میں PTI کو حکومتی امیدوار کے مقابلے میں 23,181 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ دوسری ہے کرم ایجنسی 45 جہاں سے PTI کے MNA ملک فخر زمان کامیاب ہوئے تھے اور یہاں پر عمران خان صاحب کو صرف 86 ووٹوں کی برتری حاصل ہے حکومتی امیدوار کے خلاف۔ اب اگر دیکھا جائے، ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے کہ برتری تو حاصل ہوتی ہے، اس کی بنیاد بنتی ہے کہ اس سے پہلے جو الیکشن ہوا ہوتا ہے اس حلقے میں کس امیدوار کو، کس سیاسی جماعت کو کتنے ووٹ پڑے تھے اور فرق کتنا تھا، اس حساب سے ہوتا ہے۔ آنے والے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں اسی پیٹرن پہ ووٹ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، یہ بالکل ایک دوسری بات ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوئے تھے، پنجاب اسمبلی کے 20 حلقوں میں جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے، اس میں بھی اس طرح کی سچویشن تھی کہ 2018 میں جو ووٹ پڑے تھے، جس پیٹرن کے ساتھ ووٹ ڈالے گئے تھے، اس پیٹرن کے حساب سے
ایسی نشستیں تھیں جہاں حکومتی امیدوار کو برتری حاصل تھی ووٹوں کے حساب سے، لیکن جب الیکشن ہوئے تو بالکل ہی دوسری طرف کہانی شروع ہو گئی تھی۔